خطائے اجتہادی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، خطائے اجتہادی کا مطلب ہوتا ہے ایک نیکی، اور ثواب اجتہادی کا مطلب ہوتا ہے دو نیکیاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دو نیکیاں ہیں، سیدہ پاک کے پاس ایک نیکی ہے، گناہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں آگ لگی، دکانیں جل گئیں، مارکیٹیں جل گئیں، مکانات جل گئے، بلڈنگ جل گئی، دفتر جل گئے، بجلی کے کھمبے جل گئے، درخت جل گئے، باغ اور جنگل جل گئے۔ لیکن اس سے بڑی آگ میرے اپنے ملک میں لگی ہوئی ہے، جو لفظ خطا کی آڑ میں میرے ملک کے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں نے لگا دی ہے۔ یقین کیجئے اس آگ سے دلوں میں ہمارے ایمان کی بلڈنگیں متزلزل ہیں، ہمارے ایمانوں کو تپش پہنچ رہی ہے، امت پریشان ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم کدھر جائیں۔ خدا کے واسطے ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں، اپنی انانیت کے بتوں کو گرائیں اور کسی ایک مقام پر یکجا ہوں۔ ہر مسلمان اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، ہر مسلمان اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، کوئی بھی اپنی قبر میں اندھیرا نہیں چاہتا، سارے ہی اپنے آپ کو برحق کہتے ہیں۔ تو آئیے ایک قدم پیچھے ہٹیے۔ اصل بات بگڑی ہے لفظ خطا سے، کہ لفظ خطا کی نسبت آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی جانب کر دی گئی، یہ بے ادبی ہو گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ بے ادبی کا اور گستاخی کا قول کرنے والوں سے خطا ہوئی، اور ان کو خطا کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ یاد رکھیے، خطا کا ایک ہی مطلب نہیں ہے، خطا کے دو معنی ہیں، اور جس لفظ کے دو معنی ہوں اس لفظ کو سنتے ہی فوراً ایکشن نہیں لیا جا سکتا، اس پر فوراً کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ اس کے معانی میں سے ایک کا تعین نہ ہو جائے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے ملک میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، لفظ کھیر۔ میں میاں چنو میں رہتا ہوں، ہمارے علاقے میں خانیوال سے اگر ہم چلتے ہیں، لاہور تک چلے جائیں، اس پوری پٹی پر، اور لاہور سے آپ اسلام آباد تک جائیں، اس پوری پٹی میں جب بھی لفظ کھیر بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ کھانے والی ڈش ہوتی ہے جو چاول اور دودھ کے ذریعے پکائی جاتی ہے۔ لیکن یہی لفظ اگر آپ ملتان سے پیچھے مغرب کی جانب آپ جاتے ہیں تو مظفر گڑھ اور کوٹ ادو، لیا اور علی پور، راجن پور، یہ جو علاقے ہیں جو سرائکی پٹی ہے، وہاں پر یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ اس وقت یہ مطلب نہیں لیا جاتا جو ہم لیتے ہیں، بلکہ وہ کھیر کہتے ہیں دودھ کو۔ تو لفظ ایک ہی ہے، کھیر۔ کسی جگہ پر اس کا معنی دودھ ہے اور کسی جگہ پر کھیر کا معنی کھیر جو ہم سمجھتے ہیں۔ اب جب لفظ کھیر کے دو مطلب ہو گئے تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، لفظ خطا سنتے ہی فتویٰ لگانے والوں کی خدمت میں سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ کھیر نہیں بیچے گا، پھر اس نے دودھ بیچ دیا، تو بتائیے قسم ٹوٹ جائے گی یا نہیں، اور وہ گناہگار ہوگا یا نہیں؟ نہیں فیصلہ کر سکتے جب تک کہ آپ یہ تعین نہ کر لیں کہ یہ لفظ بولنے والا کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ لفظ کس ماحول میں بولا گیا۔ چنانچہ اگر دودھ بیچا ہے لاہور والے نے اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں کھیر نہیں بیچوں گا، اور پھر اس نے دودھ بیچ دیا، اس کی قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ وہ جس کو کھیر کہتا ہے وہ بیچی نہیں، اور جو بیچا ہے اس کو وہ کھیر کہتا نہیں۔ اور اگر یہی لفظ بولے ہیں لیے کے رہنے والے نے، کسی سرائکی نے، وہ اپنے اس ماحول میں، اور اس نے دودھ بیچ دیا، تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ کھیر کہتے ہی اس کو ہیں جس کو اس نے بیچا، اور جس کو بیچا وہی ان کے نزدیک کھیر ہے، تو اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ اب ایک ہی لفظ ہے، کسی جگہ پر اسی لفظ کے بولنے پر، قسم کھانے پر
جو ہے وہ قسم ٹوٹ رہی ہے، دوسری جگہ پر نہیں ٹوٹ رہی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک لفظ جس کے دو معنی ہوں، اس کا ایک ہی مرتبہ میں لفظ سن کر آپ اس پر حکم نہیں لگا سکتے. آپ کو تعین کرنا پڑے گا پہلے کہ یہ لفظ بولا کس نے. ایسے ہی لفظ خطا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا معنی ہے غلطی اور دوسرا معنی ہے گناہ. غلطی کا مطلب ذرا مثال سے سمجھیے. آپ نے کسی سے سوال کیا کہ 10 میں 5 جمع کریں تو کل کتنے بنتے ہیں؟ اس نے کہا 15. کیا خیال ہے، جواب درست ہے نا؟ جی جواب درست ہے. آپ اس کو کہیں گے جی آپ کا جواب درست ہے. اور آپ نے کسی سے پوچھا 10 میں 5 جمع کریں تو کل کتنے بنتے ہیں؟ اس نے کہا 12. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جواب درست نہیں ہے. پہلے کا جواب درست کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے جو رائے قائم کی ہے واقعتاً ہے بھی ایسا، حقیقت کے مطابق ہے تو وہ درست ہے. اور دوسرے نے جو رائے قائم کی ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ درست نہیں. تو جو درست ہے فقہا کی اصطلاح میں، مجتہدین کی اصطلاح میں، اس کے درست ہونے کو کہا جاتا ہے صواب، سواد کے ساتھ صواب. اور جس نے 10 جمع 5 کو 12 کہا وہ غلط ہوا نا، اس کو کہا جاتا ہے خطا. جس نے درست جواب کیا اس کو کہا جائے گا انت علی الصواب، اور جس نے غلط جواب دیا اس کو کہا جائے گا انت علی الخطا. دوسری بات اور سمجھیے، میرے پاس انگوٹھی ہے، میں نے ہاتھ میں رکھ لی. میں نے پوچھا میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے یا دو؟ جواب دینے والے نے کہا ایک انگوٹھی. کھولا ایک ہی تھی، تو کہا جائے گا انت علی الصواب. جو رائے قائم کی حقیقت کے مطابق ہے تو انت علی الصواب. میں نے سوال کیا میرے ہاتھ میں کتنی انگوٹھیاں ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا 2 انگوٹھیاں ہیں. ایک ہے. انت علی الخطا، کیوں؟ آپ نے جو رائے قائم کی ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں. تو انت علی الخطا، آپ خطا پر ہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی جو رائے ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں. خطا کا مطلب یہ ہے غلطی. آپ نے تیر مارا ایک نشانے پر، اگر وہ تیر وہاں جا کر لگ گیا جہاں پر آپ لگانا چاہتے تھے، جہاں لگنا چاہیے تھا، تو وہ تیر درست لگا. اور اگر وہ اس نشانے پر جا کر نہ لگا بلکہ وہاں سے ہٹ گیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا تیر خطا ہو گیا، آپ کا نشانہ خطا ہو گیا. تو نشانہ خطا ہو گیا، تیر خطا ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ تیر پھینکنے والے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہو گئے، آپ جہنمی ہو چکے. ایسا تو نہیں. آپ کا صرف مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کا تیر درست نشانے جہاں لگنا چاہیے تھا وہاں نہیں لگا. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کھیر کا لفظ ایک ہے، اس کے معنی 2 ہیں. کوئی حکم لگانے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ بولنے والے نے کس ماحول میں بولا. ایسے ہی خطا کے 2 مطلب ہیں. ایک معنی ہوتا ہے گناہ. تو سیدہ کائنات کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں اہل سنت کی رائے ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے محفوظ رکھا ہے. تو خطا کی بات تو ادھر چلے گی. اب رہی بات کہ اگر صحابہ اکرام یا اہل بیت اطہار میں سے کوئی جن کے بارے میں معصوم ہونے کا نظریہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی رائے قائم کی اور وہ رائے حقیقت کے مطابق نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اگر غلطی لگ جائے تو کیا غلطی لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی؟ یہ ہے سوال. تو یاد رکھیے فقہائے کرام جب کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس رائے میں یہ ہوتا ہے، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ قیاس جو ہوتا ہے، جو ہم اجتہاد کرتے ہیں، اس کے ذریعے کسی حکم کو ثابت نہیں کیا جاتا. حکم تو سارے اللہ کریم کی بارگاہ میں ثابت شدہ ہیں، لیکن بعض ثابت شدہ احکام قرآن میں نص اور ظاہر کے ذریعے بیان کر دیے گئے، احادیث طیبہ میں بیان ہو گئے، اور کچھ ایسے ہو گئے جن کو اجماع کے ذریعے بیان کر دیا گیا، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو ان تینوں مقامات میں سے کہیں بیان نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ ثابت شدہ ہے حکم. تو مجتہد جو ہے نا، وہ قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، دلائل پکڑتے ہوئے اس حکم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کریم کی بارگاہ میں واقعتاً حکم ہوتا ہے.
تو جو مجتہد اپنے دلائل کے ساتھ اس حقیقی حکم تک پہنچ جائے اور اس کی رائے عین مطابق ہو جائے اس حکم کے جو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہے، تو اس مجتہد کی رائے جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رائے ثواب ہے اور انت علی الصواب۔ اور جو مجتہد قرآن اور حدیث سے دلائل لے کر تو چلا اور اس نے ایک موقف قائم کیا، ایک نظریہ قائم کیا اور اپنا ایک نتیجہ نکالا، لیکن وہ نتیجہ اس حکم کے مطابق نہ تھا جو اللہ کریم کی بارگاہ میں، تو اس نے محنت تو کی ہے نا، خالص نیت تو اس کی تھی نا، تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کی رائے اللہ کریم کی بارگاہ میں موجود حکم کے مطابق نہیں ثابت ہوئی، لیکن آپ کو اپنی محنت اور کوشش کی بنا پر ایک نیکی بہرحال مل گئی، اور جس کی رائے حقیقت کے مطابق قرار پائی اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ تو ایک علی الصواب ہے، ایک علی الخطا ہے، یعنی ایک کا جواب حقیقت کے مطابق ہے، دوسرے کا مطابق نہیں، لیکن دونوں کو نیکی مل رہی ہے، ایک کو ایک نیکی، دوسرے کو 2 نیکیاں۔ تو خطا اور ثواب والے میں فرق نیکی اور گناہ کا نہیں ہے، ان میں فرق 1 اور 2 کا ہے کہ ایک کے پاس 1 نیکی اور دوسرے کے پاس 2 نیکیاں۔ جس کو آپ نے کہا کہ آپ خطا پر ہیں، گویا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس 1 نیکی ہے، اور جس کو آپ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس آپ ثواب پر ہیں، گویا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس 2 نیکیاں ہیں۔ تو خطا اور ثواب میں فرق 1 نیکی اور 2 نیکیوں کا ہے، تو یہ تو ساری گفتگو، یہ تو سارا ماحول ہی نیکیوں کا ہے، یہاں خطا کا تو گزر ہی نہیں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا شہزادی کونین جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئیں اور یہ موقف اپنایا کہ باغ فدق ان کا حق ہے، ان کو دیجیے، تو ان کی اپنی ایک یہ رائے تھی، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ موقف تھا، اور اگرچہ قرآن پاک کے عموم سے ہی ان کا یہ موقف تھا، لیکن ان کا بہرحال ایک موقف تھا، اور مقابلے میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ باغ فدق آپ کا حق نہیں ہے، تو میرا حق ہے، آپ کا حق نہیں ہے۔ تو یہ 2 متضاد چیزیں آ گئی نا، دونوں میں سے ایک درست ہے اور ایک غلط ہے۔ اب اہل سنت کا متفقہ یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اس معاملے میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی، جو موقف تھا، وہ اس موقف کے ساتھ مطابقت، اس حکم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جو اللہ کریم کی بارگاہ میں، اور سیدہ کائنات کا موقف اس حکم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا جو اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ بس ایک حکم جو مطابقت رکھتا ہے حکم حقیقی کے ساتھ، اور ایک نظریہ، ایک موقف اور ایک نتیجہ وہ مطابقت نہیں رکھتا اس حکم حقیقی کے ساتھ۔ تو مطابقت اور عدم مطابقت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں اور حکم حقیقی میں مطابقت ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی رائے اور حکم حقیقی میں عدم مطابقت ہے۔ اب اس مطابقت اور عدم مطابقت پر عام باتوں میں اور عام گفتگو میں دوسرے لوگوں میں، دوسرے فقہاء میں بات ہو تو ہم بلا جھجک کہہ دیتے ہیں کہ انت علی الصواب اور انت علی الخطا، آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو پرسن آئے، ایک طرف جناب سیدنا ابوبکر صدیق، ان کو انت علی الصواب کہنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، دوسری جانب سیدہ کائنات ہیں، اب ان کی رائے عدم مطابق ہے حکم حقیقی کے، لیکن ان کو یہ کہنا کہ انت علی الخطا، تو یہ خطا کا لفظ جو ہے نا یہ چینج کر لیا جائے، کیونکہ خطا کا لفظ متبادر الی الفہم عوام الناس کے اندر گناہ کی طرف جاتا ہے۔ مطلب اس ماحول میں اگر یہ کہہ دیا جائے گا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب تو صرف اتنا ہی ہے نا
کہ غلطی ہوئی ہے، جبکہ اس غلطی کا دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نیکی ہے. لیکن اگر یوں کر لیا جائے لوگوں کے معدے کا خیال کرتے ہوئے، ہم رہتے بھی تو ایسے لوگوں میں ہیں جو حقیقت سننا نہیں چاہتے، اپنے عشق، اپنے محبت اور اپنے من کے مطابق جو نظریہ قائم کر لیا، اب چاہے قرآن لے آئیں، چاہے حدیث لے آئیں، فقہا کے اقوال لے آئیں، عوام ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میرا خیال ہے کہ لفظ خطا چونکہ متبادر الی الفہم جو ہے وہ اس کا معنی گناہ ہوتا ہے، اور یہ تو ایک فقہا کی اصطلاح ہے نا کہ خطا کا معنی غلطی ہے، گناہ نہیں ہے. تو اس لیے اس سے ہم تھوڑا واپس آ جائیں اور مطابقت اور عدم مطابقت کا قول کر لیا جائے. میرا خیال ہے کہ مطابقت اور عدم مطابقت کا بھی وہی مطلب ہے جو ہم ثواب و خطا کہنا چاہتے ہیں. لیکن یہ لفظ بولنے میں کسی کو بھی نہ اعتراض ہوگا، جبکہ علماء کرام اور فقہائے احناف کے نزدیک تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ صرف عوام الناس میں ہے اور ان لوگوں علماء کا ہے جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ لفظ خطا کو اتنا اچھال رہے ہیں کہ لوگ اس لفظ خطا کو گناہ سمجھ رہے ہیں، پھر لفظ خطا کو خطا کار کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو بھائی جو خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے نا، خطائے اجتہادی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، خطائے اجتہادی کا مطلب ہوتا ہے ایک نیکی، اور ثواب اجتہادی کا مطلب ہوتا ہے دو نیکیاں. تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دو نیکیاں ہیں، سیدہ پاک کے پاس ایک نیکی ہے، گناہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اگر ہم یہاں سے ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں، سٹیپ ڈاؤن کر لیں اور یہ قول کر لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ عوام کا اضطراب بھی ختم ہو جائے گا اور یہ خطائی اور ضیائی کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. خدا کے واسطے اہل سنت کے علماء کو بلا وجہ بے ادب قرار نہ دیں، گستاخ قرار نہ دیں. پہلے ہی حالات خراب ہیں، پہلے ہی دین اسلام اور مذہب اسلام کے خلاف جو ہمارے بدخواہ ہیں، اسلام کے بدخواہ ہیں، دشمن ہیں، وہ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور اب ہم خود ہی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں. خدا کے واسطے ایک سٹیپ ڈاؤن کر کے لفظ چینج کر لیے جائیں، بات اگرچہ وہی رہے گی لیکن لفظ چینج کر لینے سے عافیت مل جائے گی. مجھے امید ہے کہ جو موقف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سے اختلاف ہو، اگر اختلاف ہے تو آپ لکھیں، ضرور کمنٹس میں لکھیں، لیکن ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ لکھیں، اور اپنی جو آپ سمجھتے ہیں آپ وہ لکھیں. اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.